رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سید الشہور یعنی تمام مہینوں کے سردار رمضان المبارک کی فضیلت و برکات کے تذکرے پر مشتمل پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا عنوان رہے گا فضیلت رمضان۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور اور محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون، دونوں کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ پروگرام کا آغاز ہم محترم مولانا منصور احمد صاحب مسرور سے کرتے ہیں کہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے۔ اس رکن کے کیا عظیم الشان فوائد ہیں، اس پر اختصار سے روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ آپ نے روزوں کے فوائد کے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے، جس نے انسان کی بھلائی کے لیے روزے فرض کیے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ تو اس نظریہ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور فرض اللہ تعالیٰ وہی عمل کرتا ہے جو کہ بہت ہی فائدے کا موجب ہو، جس کے عظیم الشان فوائد ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ روزوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی وہ ہوتا ہے جس کو کہ ہر خیر اور بھلائی نصیب ہو جائے، اور جو ہر قسم کی روحانی شر سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ روزے کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے کہ انسان روحانی ہر فضیلت اس کو، ہر خیر اور بھلائی اس کو مل جاتی ہے، اور ہر شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ کاش کہ تم سمجھ سکتے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے کس قدر فائدے کا موجب ہے۔ تو یہ چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، اور بہت ہی عظیم الشان فوائد کی طرف اشارہ فرما دیا۔ پھر اس سے جب آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ دیکھو تم میں سے جس کسی کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، آج ہے تو وہ کل نہیں ہے۔ جس نے اس سال رمضان کے روزے رکھے ہیں، کیا پتہ کہ وہ اگلے سال رمضان کے روزے رکھ بھی پائے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری زندگی میں یہ ماہ مبارک آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے روزے رکھو۔ تو بہت ہی دل نشین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک اثر کرنے والے انداز میں یہ بتایا ہے، اور مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے فوائد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو یہ چند باتیں قرآن کریم کی آیات کی روح سے میں نے عرض کی ہیں۔ اب ایک دو باتیں میں حدیث کی روح سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ہر قسم کی بیہودہ باتیں اور لغو باتیں اور بے حیائی کی باتیں اور لڑائی جھگڑے اور جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹ کے تعلق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی بھی حاجت نہیں، کچھ ضرورت نہیں۔ تو یہ روزوں کے عظیم الشان روحانی فوائد ہیں، اور روزے کا سب سے بڑا روحانی فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کی دوسری قرات یہ ہے کہ
انا اجزا بہی، انا اجزا میری ذات اس کا بدلہ ہوگی، یعنی میری ملاقات ہوگی۔ اور اس کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، کہ ایک روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہوتی ہیں، اذا افطر فرحا و اذا لقی ربہ فرحا۔ ایک خوشی تو اسے اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد ملاقات کرے گا، بلکہ روزوں کے نتیجہ میں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوتی ہے، اور یہ روزے کا سب سے بڑا روحانی فائدہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے تو اس کے بعد اس کو کسی چیز کی اور حاجت نہیں رہتی۔ اور آخر پر مختصراً روزے کا جو جسمانی فائدہ ہے اس تعلق میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصیحوا، کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ گویا روزہ جو ہے وہ صحت کی ضمانت ہے، اور ڈاکٹر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کی صلاح دیتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اپنے ایک خطبہ جمعہ میں فرمایا کہ اسرائیل میں روزے پر ریسرچ ہوئی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ یہ روزہ رکھنے کا طریقہ تمہارا یہ نقصان دہ ہے۔ لیکن جب ان کی ریسرچ مکمل ہو گئی اور جو تحقیق سامنے آئی تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ روزہ جو ہے، روزے سے صحت ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، انسان صحت مند ہوتا ہے روزہ رکھ کر۔ تو آج کل تو ہر انسان بیمار ہے، کسی نہ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ تو روزہ جو ہے بیماری کا اور پریشانی کا علاج ہے۔ تو یہ مختصراً میں نے روزے کے جو فوائد ہیں روحانی اور جسمانی، اس تعلق میں کچھ عرض کیا ہے۔ تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم عطاء المجیب صاحب لون سے میں درخواست کروں گا کہ جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ ماہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے، تو اس کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیشتر جو مہینہ آتا ہے ماہ شعبان، اس میں ہی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے، تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ رمضان المبارک ایک نہایت ہی اعلیٰ اور عظیم الشان مہینہ ہے، جس کی بے شمار برکات ہیں، اور اس کے جہاں اخلاقی فوائد ہیں، جہاں جسمانی فوائد ہیں، وہاں روحانی فوائد بھی ہیں، جس کا بھی ابھی خلاصتاً ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس مہینے کا سب سے بڑا فائدہ، اس کا بھی ابھی محترم منصور صاحب نے ذکر فرمایا، یہ ہے کہ اس مہینے کے نتیجے میں، اس کی برکات کے نتیجے میں ایک انسان کو، ایک روزے دار کو اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان ہوئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے انا اجزا بہی، کہ میں اس کا بدلہ ہوں۔ روزے کے نتیجے میں انسان کو، روزے دار کو میں ملوں گا، اور یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ایک انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ دراصل اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو پائے، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس مقصد پر مشتمل ایک عظیم الشان مہینہ، جس میں اس مقصد کی تکمیل ہوتی ہے، اس مہینے کی خیر و برکات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اس کا ایک انسان کو، ایک مومن کو انتظار بھی ہو، اور جب وہ مہینہ آنے والا ہو تو اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی وہ تیاری بھی کر رہا ہو۔ چنانچہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے اور آپ کے عمل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار 2 مہینے پہلے سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ نہ صرف رمضان بلکہ رجب کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ رجب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، چند روایات کی روشنی میں اس تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بلغ لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان نصیب فرما۔ یعنی 2 مہینے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا تذکرہ شروع فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا
تو شعبان کے مہینے کا ہمیں روایات سے پتہ لگتا ہے، چند ایک روایت میں پیش بھی کروں گا، ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر مصروف ہو جاتے تھے اس تیاری میں کہ اب رمضان آنے والا ہے، اب ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے اور اس کے تعلق سے ہمیں اب تیاری کرنی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے کو اکثر آپ روزوں میں گزارا کرتے تھے، اکثر شعبان کے دن روزے رکھا کرتے تھے تاکہ ایک عادت پڑ جائے روزے رکھنے کی، اور رمضان المبارک کو اس کی خیر و برکات کے پیش نظر مکمل اہتمام کے ساتھ پھر گزارا جائے اور کسی قسم کی کمی بیشی رمضان المبارک میں پھر واقع نہ ہو۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، الفاظ اس طرح ہے، فما راوی بیان کرتے ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور رمضان المبارک کے علاوہ میں نے کسی مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ آپ پورے مکمل شعبان کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، لیکن بعض دوسری روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مکمل مہینے کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہاں کلہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں دراصل کثرت کی طرف یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ اکثر آپ شعبان کے مہینے کو روزوں میں گزارا کرتے تھے، لیکن مکمل مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ مکمل مہینہ ایک خاص اہتمام کے ساتھ صرف رمضان المبارک میں ہی آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، یعنی روزے رکھتے ہوئے آپ رمضان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت آتی ہے، لم یکن یصوم من السنۃ شہرا تاما الا شعبان یصلہ برمضان، کہ آپ مکمل رمضان کے بھی روزے، یعنی اکثر رمضان کے بھی روزے رکھتے تھے اور اس حالت میں رمضان المبارک میں داخل ہوتے تھے کہ روزے رکھتے ہوئے ہی داخل ہوتے ہیں۔ بعض روایت میں اس کے برعکس بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آخری دن جو شعبان کے ہیں وہ روزے نہ رکھے جائیں تاکہ رمضان میں ایک مکمل صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ ایک انسان داخل ہو اور رمضان المبارک کے روزوں میں کسی قسم کا فرق نہ پڑے اور مکمل طور پر اہتمام کے ساتھ انسان جو ہے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ بہرحال یہ دونوں قسم کی روایات آتی ہیں۔ ان ساری روایات کو ملانے سے ایک بات جو ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں، یہ شعبان کے مہینے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام کیا فرمایا کرتے تھے، اور یہ سارا اہتمام اس مقصد سے ہوتا تھا کہ اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سر پہ آنے والا ہے، اس لیے اس کی تیاری ضروری ہے، اس لیے اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی تیار کرنا ضروری ہے، لہٰذا یہ ساری تیاری آپ شعبان میں شروع فرمایا کرتے تھے۔ اور بلکہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا تو اس کے بعد باقاعدہ آپ صحابہ کو جمع کر کے ان کو رمضان المبارک کے تعلق سے نصائح بھی فرمایا کرتے تھے۔ اس تعلق سے بھی انشاءاللہ اگلے سوال میں وہ تفصیل بھی بیان کروں گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار شعبان کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے، اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، باقاعدہ اہتمام روزوں کا فرمایا کرتے تھے تاکہ جب آپ رمضان المبارک میں داخل ہوں تو رمضان میں پھر کسی قسم کا رکھنا نہ ہو، ایک مکمل تیاری کے ساتھ ہم رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہوں اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہو رہے ہوں، اور کوئی بھی روزہ رمضان کا جو ہے وہ ہم سے چھوٹ نہ پائے۔ تو یہ ساری مختصر سی تفصیل ہے اس بات کی کہ رمضان سے پہلے شعبان میں کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شایان رنگ میں جو اس کا تقاضا ہوتا تھا، جو اس کی یہ تقاضا کرتا تھا رمضان یہ سردار، تو اس کی تیاری بھی فرماتے تھے۔ اور صحابہ کس طرح اس ماہ مبارک کی، یہ جو مہینوں کا سردار ہے، اس کی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلتے ہوئے اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے؟ اس امر کی وضاحت کی درخواست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے بہت اچھی طرح واقف اور آگاہ تھے، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کے فیوز و برکات سے بہت اچھی طرح آپ نے آگاہ فرمایا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور اپنا اسوہ بھی صحابہ کے سامنے موجود تھا۔ اس بنا پر صحابہ کرام یہ کوشش کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کریں اور آپ کی پوری پیروی کریں، اور بعض دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے شوق میں اور فاستبقوا الخیرات کے شوق میں بعض صحابہ اگر اعتدال سے تجاوز کرتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں علم ہوتا تو آپ انہیں بلاتے اور سمجھاتے کہ کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، اور عبادت میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صوم وصال سے منع فرمایا۔ صوم وصال یہ ہے کہ افطاری کے بغیر 2 یا 2 سے زائد روزوں کو آپس میں ملا دینا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے صحابہ کو منع فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور بات ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے۔ تو اس ایک حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ صحابہ اس بات کے حریص تھے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کریں، پوری پیروی کریں۔ جب انہیں پتہ لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال کرتے ہیں تو انہوں نے بھی وصال کرنا شروع کر دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا۔ جہاں تک رمضان کے فرض روزوں کی تیاری کا سوال ہے، تو جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس شاندار رنگ میں رمضان کی جو ہے تیاری کرتے، رمضان کے فرض روزوں کی، اور رجب اور شعبان سے ہی اس کی تیاری شروع ہو جاتی، تو صحابہ بھی اسی رنگ میں رمضان کی تیاری کرتے، اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت آتی ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ شعبان کا اکثر حصہ روزوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے اور شعبان کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ تو صحابہ کے تعلق سے بھی یہ روایت آتی ہے کہ جو ہی شعبان آتا وہ بھی شعبان کے روزے رکھتے، اور تلاوت قرآن کریم کی طرف وہ معمول سے زیادہ توجہ دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اور جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رمضان کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی، کس طرح سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، کس طرح روزے رکھنے ہیں، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کی تعمیل میں صحابہ پورا اہتمام کرتے رمضان کے فرض روزے رکھنے کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تو صحابہ بھی اعتکاف کرتے، اور اعتکاف میں لیلۃ القدر کی تلاش کرتے، اور نہ صرف صحابہ بلکہ صحابیات بھی ایسا کرتیں۔ تو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روزوں سے محبت تھی، اس محبت کی بنا پر ہی صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ روزوں میں گزار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بلا ناغہ روزہ رکھتے تھے، مسلسل بغیر وقفہ کے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ طریقہ روزہ رکھنے کا یہ مضر ہے صحت کے لیے، آپ ایسا کرو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں 1 دن روزہ رکھیں اور 2 دن نہ رکھیں، پھر 1 دن رکھیں اور 2 دن وقفہ کریں، اس طرح روزہ رکھیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں
ایک روزہ رکھیں اور ایک دن وقفہ کریں، اور یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آخری عمر میں لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کاش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا، کیونکہ جوں عمر بڑھتی گئی مسلسل روزہ رکھنے میں ایک دقت جو ہے انسان یقیناً محسوس کرے گا، انسانی جسم ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، یعنی کہ ہر رات یہی کروں گا کہ پوری رات نماز پڑھوں گا، اور ایک صحابی نے کہا کہ میں عمر بھر روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میری عبادات میں کوئی حرج واقع نہ ہو اور میں پورا وقت دے سکوں عبادت میں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کا تم سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، وقفہ بھی کرتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزوں کی جو عظمت اور محبت دلوں میں بٹھائی تھی، اس بنا پر صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی اور وہ یہ آرزو رکھتے تھے کہ ان کی پوری زندگی ہی روزوں میں گزرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کو جمع کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شعبان کے آخری دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا اور ماہ رمضان المبارک کی جو برکات ہے اور اس کے تعلق سے جو خوشخبریاں ہمیں وہ سنائیں۔ وہ برکات اور خوشخبریاں کیا ہیں؟ محترم عطا المجیب صاحب لون اسی تفصیل بیان فرما دیں۔ جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے، فاق صاحب نے بھی ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع فرمایا کرتے تھے، اور ان تیاریوں کے سلسلے میں شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے کہ آپ بھی روزہ رکھا کرو، اور چنانچہ اس ہدایت کی تعمیل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے اور رمضان المبارک کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ ان کو رمضان المبارک کی تیاری کا درس دیتے تھے اور اس کی ہدایت فرمایا کرتے تھے، بلکہ جیسا کہ بھی آپ نے سوال میں پوچھا بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری رات ایک بار انہوں نے صحابہ کو جمع فرمایا۔ جب چاند نظر آیا اس کے بعد صحابہ کو جمع کیا اور رمضان المبارک کے فضائل و برکات ان کے سامنے بیان فرمائے، اور وہ تیاری جو پہلے سے وہ کروا رہے ہوتے تھے صحابہ کرام کی، اس تیاری کو ایک لحاظ سے ایک حتمی شکل وہ اس خطاب کے ذریعے ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ پورا خطاب حدیث کی کتاب بیہقی میں اس کا ذکر آیا ہے، شعب الایمان میں جلد نمبر 5 میں باب فضائل شہر رمضان میں۔ تو میں وہ الفاظ اور اس کا ترجمہ ناظرین کے لیے اس وقت پیش کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سب صحابہ کو جمع کیا اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے خوشخبری عطا فرمائی اور فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساۃ وشہر یزداد فیہ رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم
फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिल्लाहु हाज़ा सवाब मन फ़त्तर स्वाइमन अला मज़क़ति लबनिन औ तमरतिन औ शरबतिन मिन माइन औ वमन अशबा स्वाइमन सक़ाहुल्लाहु मिन हौज़ी शरबतन ला यज़मउ हत्ता यदख़ुलल जन्नह व हुव शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार वमन ख़फ़फ़ा अन ममलूकिही फ़ीही ग़फ़रल्लाहु लहु व आतक़हु मिनन नार। इन मुतबर्रक अल्फाज का तर्जुमा इस तरह है। हुज़ूर ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मुखातिब करते हुए फ़रमाया, ए लोगो, गौर से सुनो, तुम पर एक अज़मत वाला और मुबारक महीना साए फ़गन होने वाला है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ फरमाया और इसकी रात के क़याम को सवाब ठहराया है। जो शख्स इस महीना में कोई नफली नेकी बजा लाएगा तो वो ऐसे ही है जैसा कि आम दिनों में फ़र्ज़ का सवाब हो, और जो शख्स इस महीना में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ अदा करे। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये गमख़ारी का महीना है, और ये ऐसा महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ़्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से नजात का सबब होगा, और इसे रोज़ादार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ादार के सवाब से कुछ भी कमी नहीं होगी। और ये सवाब हर उस शख्स को भी नसीब होगा जो दूध के एक घोंट, खजूर या पानी की एक बूंद से रोज़ा इफ़्तार करवाता है। लेकिन जो किसी रोज़ादार को सैर कर देता है तो अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ से ऐसा शरबत पिलाएगा कि फिर इसे कभी प्यास न लगेगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। और यह ऐसा महीना है जिसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा जहन्नम की आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में अपने ग़ुलाम और नौकर के बोझ को हल्का कर दे तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देगा और आग से आज़ादी अता फ़रमाएगा। तो कितना तफ़सील से हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जमा करके शाबान के इस आखिरी रोज़, इस मुबारक महीने के सिलसिले में ये बरक़ात जो इसकी हैं वो खोल कर एक एक बरकत को सहाबा के सामने बयान की, और इस ज़रिए से उनको तहरीस दिलाई और तरग़ीब दिलाई कि इतना अज़ीमुश्शान महीना, इतना मुक़द्दस महीना, इतना बाबरकत महीना जिसमें बेशुमार बरक़ात हैं, इस महीने का एहतिमाम इस एतबार से होना चाहिए ताकि ये तमाम बरक़ात आप सबको और हम सबको हासिल हों। तो इस मकसद से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जमा करके ये सारी बरक़ात उनके सामने बयान फरमाई। नाज़रीन किराम, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। मैं अपने दोनों मुजीब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। इख्तिताम से पहले सैयदना हज़रत खलीफ़तुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्रिल अज़ीज़ का एक मुख्तसर इक़्तिबास पढ़ के इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। हुज़ूर फरमाते हैं, बस रमज़ान की फ़जीलत न सिर्फ़ महीने के दिनों से है, न सिर्फ़ एक वक्त तक खाने पीने के रुकने से है, सिर्फ़ इस बात के लिए सारा साल अल्लाह ताला की जन्नत के लिए तैयारी नहीं हो रही होती। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी हदीस है इसमें वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ईमान की हालत में रोज़ा रखने और अपने नफ्स का मुहासबा करते हुए अपने रोज़ो शब रमज़ान में गुजारने से ही ये मकाम मिलता है, और जब ये हालत होगी तो तभी गुज़श्ता गुनाह भी माफ़ होते हैं। इंसान ईमान में तरक्की करता है, अपने नफ्स का मुहासबा करता है, अपनी कमज़ोरियों को देखता है, अपने आमाल को देखता है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी पर गौर करता है, अपने अमलों को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक करने की कोशिश करता है, तो तभी गुनाहों की माफ़ी भी होती है। और यही मकसद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी रमज़ान के रोज़ों से हासिल करने का बयान फरमाया है। अल्लाह ताला हम सब को इन मकासद को
پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔